ایک دفعہ کا ذکر ہے، کوہ ہمالیہ کے دامن میں ایک بڑی اور قدیم سلطنت ریاض پور آباد تھی۔ اس سلطنت کی شہزادی مہرین اپنی خوبصورتی سے زیادہ اپنی تیز ذہانت اور باریک بین سوچ کے لیے مشہور تھی۔ بادشاہ سلامت اب عمر کے اس حصے میں تھے جہاں سلطنت کا بوجھ اٹھانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بادشاہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد سلطنت کی باغ ڈور کسی ایسے ہاتھ میں ہو جو نہ صرف قابل ہو بلکہ عوام کے دکھ درد کو بھی سمجھتا ہو۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ سلطنت کے مستقبل کا فیصلہ ایک عملی امتحان کے ذریعے ہوگا۔ اس امتحان میں ملک بھر کے ہونہار نوجوان اور خود شہزادی مہرین بھی شامل تھیں۔ امتحان کے قوانین سادہ تھے۔ ہر امیدوار کو 1 ماہ کا وقت دیا جائے گا اور اس دوران انہیں کسی بھی ایک بڑے مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنا ہوگا۔ امتحان کا پہلا مرحلہ معاشی بہتری کا تھا۔ سلطنت کا ایک بڑا حصہ بنجر تھا، جس کی وجہ سے لوگ غربت کا شکار تھے۔ بہت سے امیدواروں نے تجاویز دی کہ عوام کو شاہی خزانے سے امداد دی جائے، لیکن مہرین جانتی تھی کہ امداد سے صرف عارضی سکون ملتا ہے، اصل حل خود انحصاری ہے۔ اس نے اپنی پوری توجہ زراعت کی تکنیکوں پر مرکز کی۔ اس نے دور دراز کے علاقوں سے تجربہ کار کسانوں اور انجینئروں کو بلا کر ایک ایسا تیت آبپاشی کا نظام بنایا جس سے پہاڑوں کے چشموں کا پانی براہ راست بنجر زمینوں تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ اس نے نہ صرف نقشے بنائے بلکہ خود دھوپ میں نکل کر کسانوں کے ساتھ کام کیا، مٹی کی ساخت سمجھی اور فصلوں کی نئی اقسام متعارف کروائی۔ دوسرا مرحلہ سماجی انصاف کا آئے کا تھا۔ سلطنت کے دور دراز علاقوں میں تعلیم کا فقدان تھا، جس کی وجہ سے لوگ اپنے حقوق سے ناواقف تھے۔ مہرین نے صرف مدرسے نہیں بنائے بلکہ ایک موبائل تعلیمی قافلہ تشکیل دیا جو گاؤں گاؤں جا کر نہ صرف بچوں کو پڑھاتا بلکہ بڑوں کو ان کے بنیادی حقوق اور قوانین سے آگاہ کرتا۔ اس نے مقامی دستکاریوں کو فروغ دینے کے لیے ایک ایسی منڈی قائم کی جہاں بیچولیے نہیں تھے، جس سے براہ راست کسانوں اور دستکاروں کو ان کی محنت کا پورا معاوضہ ملنے لگا۔ امتحان کے آخری دن دربار عام سجایا گیا۔ امیدواروں نے اپنے اپنے منصوبے پیش کیے۔ کچھ نے کاغذوں پر شاندار خاکے دکھائے تو کسی نے بڑے بڑے دعوے کیے۔ جب مہرین کی باری آئی تو وہ کسی بڑی فائل یا جادوئی کتاب کے بجائے اپنے ساتھ ان کسانوں، دستکاروں اور طالب علموں کو لے کر آئی جن کی زندگیوں میں اس نے بہتری لائی تھی۔ اس نے ثابت کیا کہ ایک حکمران کی کامیابی اس کے اپنے محلوں کی شان و شوکت سے نہیں بلکہ اس کی رعایا کی خوشحالی سے ماپی جاتی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ مہرین نے صرف اپنی عقل، انتک محنت اور عوام کے ساتھ رابطے سے ایک ایسا نظام کھڑا کر دیا ہے جو خود چل رہا ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی، تم نے ثابت کر دیا کہ حکمرانی کا اصل جوہر انسانوں کو جوڑنا اور ان کے لیے مواقع پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد شہزادی مہرین نے ریاض پور کی ملکہ کی حیثیت سے تخت سنبھالا۔ اس نے عدالتوں کو تیز تر کیا، ہسپتالوں کو جدید بنایا اور ملک کے ہر فرد کو یہ احساس دلایا کہ وہ سلطنت کا ایک اہم حصہ ہے۔ مہرین کی کہانی آج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب کوئی حکمران اپنی عقل کو درست سمت میں استعمال کرتا ہے تو وہ اپنی سلطنت کو جنت بنا سکتا ہے۔